28 तारीख को ही जनरल फैज के खिलाफ कोई बड़ा फैसला आ जाएगा। काजी फायद ईसा इसमें जनरल फैज को कोई माफ़ी नहीं देंगे। ISI सब ने दरखास्तें की हैं, लेकिन काजी फायद ईसा सब दरखास्तें मुस्तरद करके उनके खिलाफ अपना फैसला बरकरार रखेंगे। तो जनरल फैज को नई सजा हो जाएगी। इमरान खान ने जेल से माफ़ी मांग ली है, इसमें से इमरान खान को कोई रियायत नहीं मिलेगी। इमरान खान का ऐसा ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सरवर्दी के साथ। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने एक बड़ा ही अहम बेंच जो है वो तश्कील दे दिया है और 28 सितंबर के लिए केस जो है वो मुकर्रर कर दिया है। और ये वही फैजाबाद धरना नजरसानी केस है जिसके नतीजे में जस्टिस काजी फायद ईसा को जो है वो रेफरेंस का सामना करना पड़ा था। और इस नजरसानी केस के लिए जो है वो IB की तरफ से, पेमरा की जानिब से, वजारत दिफा की जानिब से, वजारत दाखिला की जानिब से और फिर शेख रशीद और तहरीक इंसाफ की जानिब से भी दरखास्त जो थी वो की गई हुई थी। मगर अब सवाल ये है कि क्या जस्टिस काजी फायद ईसा अपने गुज़श्ता फैजाबाद धरने के फैसले पर बरकरार रहते हैं या नहीं, और आगे क्या होगा और 28 सितंबर को क्या फैसला हो सकता है। इसी हवाले से हम आज मुजम्मिल साहब से अंदर की बात जानेंगे। मुजम्मिल साहब, ये बताएं कि जस्टिस काजी फायद ईसा ने जो 28 सितंबर को एक बड़ा अहम बेंच जो है वो तश्कील दिया है फैजाबाद नजरसानी धरना केस के हवाले से, तो क्या जस्टिस काजी फायद ईसा जो है अपने गुज़श्ता फैसले पर बरकरार रहेंगे या फिर उनका अपना जो स्टेटस है, उनकी जो कुर्सी है वो उनके फराइज के जो है वो आड़े आ जाएगी? देखिए, काजी फायद ईसा अपने फैसले पर बरकरार रहेंगे, उनके मौक़िफ़ में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन कोई फैसला 28 को ही नहीं आ जाएगा। मुझे लगता है 28 को जो है वो नई जो उसमें नई दरखास्तें आई हैं उन पर बहस और दलाइल के लिए वक्त दिए जाएंगे और वो 1, 2, 3 तारीखें इसमें पड़ेंगी। ऐसा नहीं हम समझ रहे कि 28 तारीख को ही जनरल फैज के खिलाफ कोई बड़ा फैसला आ जाएगा, लेकिन काजी फायद ईसा इसमें जनरल फैज को कोई माफ़ी नहीं देंगे। जो जनरल फैज का उस मुआहदे पर चूंकि दस्तखत मौजूद हैं, इसलिए वो जनरल फैज के हलफ की खिलाफ वर्जी है कि उन्होंने एक सियासी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। कोई भी जो फौज का अफसर होता है उसने सियासत में हिस्सा ना लेने का हलफ दिया होता है, और एक सियासी मुआहदा जो TLP और हुकूमत के दरमियान हुआ उसमें जनरल फैज के जो दस्तखत हैं वो उनके हलफ की खिलाफ वर्जी हैं। वो दस्तखत उनके खिलाफ जाएंगे, वो दस्तखत उन्हें नहीं करने चाहिए थे। उस दस्तखत की वजह से उनके खिलाफ जो है ये फैसला आएगा। पहले भी ऑब्जर्वेशन आई थी, लिहाजा मुझे नहीं लगता काजी फायद ईसा जनरल फैज को माफ़ी देंगे। ये ज़रूर है कि ISI सब ने दरखास्तें की हैं, लेकिन काजी फायद ईसा सब दरखास्तें मुस्तरद करके उन दस्तखत की वजह से, वो जो दस्तखत हैं उनके मुआहदे पर, उसकी वजह से उनके खिलाफ अपना फैसला बरकरार रखेंगे। नई कोई सजा वो नजरसानी में नहीं दे सकते। जो पहले रिमार्क्स दिए हैं उन्हीं को बरकरार रखेंगे। मुझे नहीं लगता इसके नतीजे में कोई जनरल फैज को नई सजा हो जाएगी या उनके खिलाफ कोई नया हुक्म आ जाएगा। जो पहले से हुक्म है बस वो बरकरार रह सकता है, खत्म नहीं होगा, जहां तक मेरी राय है। लेकिन जनरल फैज के साथी बेंच के जजेस हैं उनका मतलब किस तरफ रुख है? जस्टिस अतरमैन अल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन जो है, मुझे लगता है वो भी आइन और कानून के साथ जाएंगे, वो जनरल फैज के साथ नहीं जाएंगे। वो जनरल फैज के साथ नहीं जाएंगे, वो अपने आइन और कानून के साथ जाएंगे, और आइन और कानून जो है वो इस वक्त जनरल फैज के खिलाफ है। लिहाजा मुझे लगता है जनरल फैज के खिलाफ ये फैसला बरकरार रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। देखिए, जनरल जो जस्टिस काजी फायद ईसा हैं, 3 काम वो जरूर करेंगे। एक, मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस में जरूर कार्रवाई होगी। मज़ाहिर अली नकवी के पास एक ही रास्ता है कि वो इस्तीफा दे दें या उस कार्रवाई का सामना करें। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस आए हैं उस हवाले से वो फुल कोर्ट में जरूर फैसला करेंगे कि आइंदा सुप्रीम कोर्ट में जजेस कैसे अपॉइंट होंगे, इसका एक वाज़ेह और शफाफ तरीक़ाकार वो बनाएंगे। ये पिक एंड चूज खत्म हो जाएगा। और ये धरना केस, ये 3 काम काजी फायद ईसा के एजेंडे में सबसे नंबर 1 है। मुझे नहीं लगता वो इन तीनों कामों में से किसी में भी कोई लचक दिखाएंगे या कोई प्रॉब्लम दिखाएंगे। ये तीनों काम वो करके रहेंगे और इससे बाहर हटाव उन्हें कोई नहीं सकता। ये उनकी साख का मामला है।
لہذا جنرل فیض کے خلاف فیصلہ بھی برقرار رہے گا, مظاہر علی نقوی کے خلاف بھی کارروائی ہوگی, اور جونیئر ججز کی تعیناتی پر بھی فل کورٹ ضرور ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا مزمل صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو محمد علی درانی صاحب ہیں وہ آج کل کافی متحرک عمل ہیں اور وہ کوئی مفاہمتی فارمولہ لے کے آئے ہیں, تو کیا مفاہمتی فارمولہ ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ مفاہمت کے لیے اپنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں صوبیہ, جو محمد علی درانی کا مفاہمتی فارمولہ ہے کہ پاکستان جمہوریت اور فوج پر سیاست نہ کی جائے, جی اور جی. وہ چاہتے ہیں کہ جو تحریک انصاف عمران خان میں لوگ رہ گئے ہیں وہ یہ یقین دہانی کرا دیں کہ ہم فوج کے خلاف بیان بازی نہیں کریں گے, فوج کے خلاف سیاست نہیں کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ محمد علی درانی کے مفاہمتی فارمولے میں یہ بھی ہے کہ 9 مئی کے کسی مظلوم کو کوئی معافی نہیں دی جائے گی. اب اگر پی ٹی آئی اسد کیسر سے ملاقات میں محمد علی درانی کو تحریک انصاف نے اون کر لیا ہے اور پاکستان جمہوریت اور فوج پر سیاست نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے فوج پر, تو یہ تحریک انصاف کی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی ہے, کیونکہ اب تک تو وہ اینٹی آرمی سیاست کر رہے تھے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کر رہے تھے. اب اگر وہ محمد علی درانی کے ساتھ یہ اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اعلان کرتے ہیں کہ آئندہ سے ہم فوج پر سیاست نہیں کریں گے, ہم فوج کے خلاف سیاست نہیں کریں گے, تو اس کا مطلب ہے عمران خان نے جیل سے معافی مانگ لی ہے. ہم کیا سمجھیں کہ عمران خان کی جیل میں بس ہو گئی ہے اور اب اس نے اسد کیسر کے ذریعے محمد علی درانی کے ذریعے معافی مانگ لی ہے کہ میں آئندہ فوج پر سیاست نہیں کروں گا, مجھے معاف کر دیں. مطلب یہ معافی کا اعلان ہے نا تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل سے کہ جی ہم آئندہ نہیں یہ غلطیاں کریں گے, ہمیں معاف کر دیں. لیکن دوسری طرف کی خبر یہ ہے کہ جو لوگ تحریک انصاف عمران خان میں 9 مئی میں ملوث نہیں ہیں وہ یہ یقین دہانی کرائیں کہ ہم آگے فوج پر سیاست نہیں کریں گے, تو ان کو تو پولیٹیکل سپیس دی جا سکتی ہے. مثلا اسد کیسر کو پولیٹیکل سپیس مل سکتی ہے کیونکہ اسد کیسر 9 مئی میں ملوث نہیں ہے. اسد کیسر نے قاسم سوری والی جو رولنگ تھی وہ بھی عمران خان کی دینے سے انکار کر دیا تھا, اور اسد کیسر جو ہے اس وقت بھی اٹھ کر چلے گئے تھے بطور سپیکر, انہوں نے وہ رولنگ نہیں دی تھی. وہ ایک مفاہمتی جو ہے چہرہ ہیں, وہ ہمیشہ سے بات چیت کے حق میں رہے ہیں. تو اسد کیسر کو تو سیاست کرنے کی پی ٹی آئی عمران خان سے اجازت مل سکتی ہے. اسد کیسر اپنے ارد گرد لوگ جمع کر سکتے ہیں, عارف الوی ان کے ساتھ ہیں. تو یہ پی ٹی آئی میں ایک مفاہمتی گروپ بن رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم فوج کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہیں, ہمیں اگلے انتخابات میں راستہ دیا جائے. اب عمران خان پھر بیک ڈور جو ہے وہ مفاہمت کے لیے کوششیں جاری ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں سے عمران خان کو کوئی رعایت نہیں ملے گی. عمران خان کا ایسا خیال ہے کہ وہ یہ سب کچھ کریں گے تو اس کے نتیجے میں انہیں کوئی رعایت مل جائے گی. اسد کیسر کے ذریعے 9 مئی کے کسی ملزم کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ملے گی. جو 9 مئی میں تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان میں سے کسی کو کوئی رعایت نہیں ملے گی سمیت عمران خان. عمران خان اس مفاہمتی فارمولے پر مان تو گئے ہیں, یہ ان کی طرف سے معافی مانگنے کا ایک طریقہ ہے, لیکن فوج معافی بھی منگوائے گی اور معافی دے گی بھی نہیں. پالیسی سمپل ہے کہ معافی منگواؤ لیکن معافی دینی نہیں. کل کا جو تحریک انصاف کا ٹویٹ ہے کہ ہم پاکستان جمہوریت اور فوج کے محمد علی درانی کے فارمولے کو ایگری کرتے ہیں, اس سے اتفاق کرتے ہیں, وہ ٹیکنیکلی عمران خان کی طرف سے معافی ہے, معافی مانگی گئی ہے. لیکن اطلاع یہ ہے کہ اسد کیسر, بیرسٹر سیف, عارف الوی اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو سیاست کرنے کی اجازت تو مل جائے گی, لیکن عمران خان اور جو 9 مئی میں ملوث لوگ ہیں ان کو اجازت نہیں ملے گی. ان کے لیے راستے بند ہیں. نیا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا اسد کیسر ہو سکتے ہیں کیونکہ عمران خان ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں, انہوں نے ایک نیا چیئرمین بنانا ہے. جیسے شہباز شریف مسلم لیگ ان کے صدر بنے تھے, مخدوم امین فہیم پیٹریاٹ کے بنے تھے, تو پی ٹی آئی عمران خان کے اگلے صدر چیئرمین جو ہیں وہ اسد کیسر ہو سکتے ہیں, اور اسی کے لیے ساری محمد علی درانی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن مزمل صاحب بڑی آپ نے اندر کی بات بتائی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ مفاہمت پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رضامند ہو گئے ہیں. اچھا تیسرا میں آپ سے اندر کی بات جاننا چاہ رہی ہوں کہ اب شہباز شریف صاحب اور مریم نواز کی لندن میں میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے. مزمل صاحب اندر کی خبر کیا ہے, کیا فیصلہ کیا گیا ہے؟ کسی قسم کی کوئی پروگرام شیڈیول میں تبدیلی نہیں ہے. جو 5 نام لیے گئے ہیں ان ناموں پر بھی نواز شریف کوئی پیچھے نہیں ہٹیں گے,
اور اسی بیانی کے ساتھ وہ 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں. ان کے آنے کی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں. لوگ لندن میں حاضریاں لگوا رہے ہیں, برجیز, طاہر, بلال, یاسین, یہ وہ, کہ سر ہم اتنے لوگ لائیں گے, ہم اتنے لوگ لائیں گے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف نے نہ موقف میں تبدیلی کرنی ہے اور نہ ہی ان کی تاریخ میں کوئی تبدیلی. اچھا, کراؤڈ کے حوالے سے مزمل صاحب, آپ کو یاد ہوگا جب مریم نواز اور میاں نواز شریف گرفتاری دینے کے لیے واپس آئے تھے تو ان کے استقبال کے لیے پہلے کہا گیا کہ ریلی نکالی جا رہی ہے, شہباز شریف صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے, تو پھر پتہ ہی نہیں لگا وہ ریلی کہاں سے کہاں تنگ گلیوں میں واپس جو ہے وہ کہیں گم ہو گئی, کہیں نظر ہی نہیں آئی. پھر اس کے بعد ان کا اس طرح سے استقبال بھی نہیں ہوا, ان کو ایئرپورٹ سے ہی ویسے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا. تو کیا اس بار جو ہے وہ ان کے استقبال کی بھرپور تیاریاں ہیں, اور مجمع کے حوالے سے جو ہے وہ کتنا کراؤڈ جمع کیا جائے گا؟ دیکھیے, مینار پاکستان بھر جائے گا. 2018 والی بات جو ہے وہ آپ اس کا اور آج کا موازنہ اس لیے نہیں ہے کہ تب نواز شریف کے خلاف اسٹیبلشمنٹ تھی اور فوج ان کی گرفتاری چاہتی, اور اگر اس دن شہباز شریف ریلی لے کے ایئرپورٹ پہنچ جاتے اور کیا کرتے, نواز شریف کی گرفتاری کو روکتے, تو 9 مئی جیسا ایک واقعہ مسلم لیگ نون بھی کر لیتی. اور وہ 9 مئی والا جو واقعہ ہے اس کے چند دن بعد الیکشن تھے, تو جو 80-82 سیٹیں آئی ہیں وہ بھی نہ آتی. لہٰذا یہ ڈبیٹ ہے کہ وہ فیصلہ درست تھا یا غلط تھا, اس کے بعد میں وہ درست ثابت ہوا یا غلط ثابت ہوا. لیکن بہرحال اس بار ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس بار ان کا شاندار استقبال ہوگا, اور مجھے لگتا ہے کہ مینار پاکستان بہت اچھے طریقے سے بھرا ہوگا, اور ماضی کے جو مینار پاکستان کے بڑے جلسے ہیں یہ ان میں سے ایک بڑا جلسہ ہوگا. تھینک یو سو مچ مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کے خبروں سے باخبر کیا. مزمل صاحب کے مطابق میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے جو مجمع مینار پاکستان پر جمع ہو رہا ہے وہ مینار پاکستان کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا, اور وہ پچھلے جتنے بھی مینار پاکستان میں اب تک جلسے ہو چکے ہیں ان کے ریکارڈ توڑ دے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.